یعنی انہوں نے 8 سال جو ہے وہ 8 سال میں انہوں نے اپنے بھی جو ہے وہ مختلف حربے استعمال کیے کہ اس کو لمبا کیا جائے، لیکن اس دوران جو ورکنگ ہوئی ہے، جو ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے، جو انکوائریز ہوئی ہیں، تو وہ کافی ٹائم کنزیومنگ کے بعد جو ہے وہ انہوں نے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو ہے وہ ریکارڈ کی ہیں، اور وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہونے کے بعد اور ریکارڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ تو اس میں جو ہے کہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ یہ ثابت ہو چکے ہیں، اور اس کی پوری ایویڈنس جو ہے وہ اس جو ہے وہ کیس میں موجود ہے۔ اور جو پہلا لا ہے اس میں یہ ہے کہ ویئر دا فیڈرل گورنمنٹ از سیٹسفائڈ دیٹ اے پولیٹیکل پارٹی از اے فورن ایڈڈ پارٹی، جو نیا ہے لا 2017 کو، اس میں سیکشن 212 ہے، ریزولوشن آف اے پولیٹیکل پارٹی where the federal government is satisfied on the basis of a reference from the Commission or information received from any other source that a political party is a foreign aided political party or has been formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan or is indulging in terrorism, دی گورنمنٹ شیل۔ اب یہاں پہ لفظ شیل ہے کہ ایک پارٹی جو فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، یا وہ پاکستان کی ساورینٹی اور انٹیگریٹی کے خلاف کام کر رہی ہے، یا وہ ٹیررزم کے میں جو ہے وہ ملوث ہے، یہ اور کا لفظ ہے، ایدر فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی، یا وہ پاکستان کی ساورینٹی اور انٹیگریٹی کے خلاف کام کر رہی ہے، یا پھر وہ ٹیررزم کے خلاف کام کر رہی ہے۔ دی گورنمنٹ شیل بائی اے نوٹیفیکیشن ان دی آفیشیل گزٹ میک سچ ڈیکلیریشن، اور یہ 15 دن میں جو ہے وہ ڈیکلیریشن کرنی ہے، اور وہ ڈیکلیریشن جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ داخل کی جائے گی، where the Supreme Court uphold the declaration made against the political party under subsection 1, such political party shall stand dissolved forthwith۔ تو یہ جو ہے یہ قانونی صورتحال ہے۔ اب اس میں جو ہے یہ انفارمیشن جس کے اوپر گورنمنٹ نے ایکٹ کرنا ہے، اور گورنمنٹ نے ایکٹ کرنا کو اس کی صوابدید نہیں ہے، قانون میں لفظ جو ہے وہ شیل ہے، اور گورنمنٹ کی سیٹسفیکشن جو ہے وہ اس فیصلے کو پڑھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس فیصلے کو پڑھے گا اس کی عام انڈیویجول کی بھی سیٹسفیکشن، بلکہ ان کی اپنی بھی سیٹسفیکشن جو ہے وہ صبح کی ہوئی ہے۔ اب یہ ویسے ہی اوپر سے جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، سیٹسفیکشن ان کی بھی ہو گئی ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک ایسی پارٹی ہے جس پارٹی نے خیرات کے نام پہ، دکھی انسانیت کے نام پہ پیسے اکٹھے کیے، ملک کے اندر سے بھی باہر سے بھی، اور ان پیسوں کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے اور ایسے مقاصد کے لیے جو اس ملک میں افراتفری اور فساد پھیلانے کے لیے تھے، اور یہ فتنہ خان نے یہ ساری کارروائیاں جو ہے یہ اس ملک کا امن تباہ کرنے کے لیے، اس ملک کی سیاست کو تباہ کرنے کے لیے جو ہے یہ انجام دی، اور یہ سارا پیسہ جو ہے اس نے جو ہے وہ غیر ملکیوں سے، فورن نیشنل سے، جس میں ہمارے دشمن ملک کے لوگ بھی موجود ہیں، ان سے جو ہے یہ اس نے اکٹھا کیا، اور اس ملک میں افراتفری اور سیاست میں ایک ایسی تلخی، ایک ایسا بغض، ایک ایسی نفرت جو ہے اس نے جو ہے وہ بونے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، بلکہ اس کوشش میں جو ہے یہ لگا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کچھ سیاستدان کا کام ہے جو یہ کہے کہ میں ملک دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ بات کر سکتا ہوں؟ جن لوگوں نے ہمارے اے پی ایس میں بچوں کو شہید کیا ان کے ساتھ میں بات کر سکتا ہوں، میں جو ہے وہ دشمن ممالک کے ساتھ جو ہے بات کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنے مخالف جو ہے وہ سیاستدانوں کے خلاف جو اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا۔ یہ کس بات کا اشارہ کرتی ہے؟ یہ چیز، یہ بات اس چیز کا اشارہ کرتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کسی طور پہ اس ملک میں نا امن چاہتا ہے،
اور نہ یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت جو ہے وہ آگے بڑھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ گورنمنٹ کا بھی امتحان ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس امتحان میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ سرخرو ہوگی، اور اس کا ضمیر جو ہے وہ پوری طرح سے سیٹسفائیڈ ہے. اور ان چیزوں کے اوپر جن چیزوں کو کنکلوڈ کیا ہے الیکشن کمیشن نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کا بھی جو ہے وہ امتحان ہے کہ ایک طرف آپ اس بات کے اوپر جو ہے کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ لینی تھی، لی نہیں ہے، لیکن یہ ریسیویبل جو ہے وہ ایسٹ جو ہے وہ سمجھا جائے گا اور ڈکلیئر نہیں کیا، تو اس لیے جو ہے وہ ساری زندگی گنا ہے. اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ کون کون سی ڈکلیریشن جو ہے وہ نہیں ہوئی، کون کون سی چیز جو ہے وہ کنسیل ہوئی ہے. یعنی یہ ہے چوری، یہ ہے ڈکیٹی، یہ ہے وہ عمل کہ جس عمل کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس آدمی کو جو ہے وہ ساری ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ نااہل ہونا چاہیے فار لائف، کیونکہ اس کا وہ عمل جو ہے وہ اس قوم کے اور اس ملک کے جو ہے وہ خلاف ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کا بھی امتحان ہے. پوری قوم جو ہے وہ اس بات کو دیکھ رہی ہے، اس بات کو دیکھے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں یہ معاملات جو ہیں یہ آگے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. آگے جو ہے وہ ان اکارڈنس ود لا اور کانسٹیٹیوشن جو ہے ان کو آگے بڑھایا جائے گا. جی طارق صاحب. جی بہت شکریہ رانا صاحب. ایک تو بڑی تکلیف دہ اور دکھ بھری خبر رانا صاحب نے اس پہ بات کی. ہم سب کی فیلنگز بالکل ایک جیسی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے ان بہادر بیٹوں کی قربانی کے صدقے اس ملک کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ہماری دعا ہے کہ بلوچستان میں مصیبت اور آفت کی اس گھڑی میں گھرے ہوئے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. اور وزیر اعظم صاحب پہلے 2 دن سے بھی وہی تھے، کل پھر وہاں پہ جا رہے ہیں، اور ہماری تمام تر توانائیاں اپنے ان بہن بھائیوں بچوں بچیوں کے لیے جو اس تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں. رانا صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کر دی. دیکھیے یہ جو فورن فنڈنگ انہوں نے بتا دیا کہ یہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹیز کو کیوں قانون میں منع کیا گیا. یہ آئین پاکستان ایسا کہتا ہے. آئین پاکستان کے آرٹیکل 17 کے تحت پولیٹیکل پارٹیز بنانا، فارم کرنا اور سیاست میں حصہ لینا آپ کا جمہوری حق ہے، جسے کہ فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ فریمرز آف کانسٹیٹیوشن نے قبول کیا. اور اس حق کو بہت دفعہ اعلیٰ عدالتوں نے اس کی تشریح کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ حق جو ہے کسی سے چھینا نہیں جا سکتا. لیکن اسی آرٹیکل 17 کے کلاس 3 میں لکھ دیا گیا کہ پولیٹیکل پارٹی ضرور فارم کریں، ان اکارڈنس ود لا کریں. اور ایک بات کی تاکید کی گئی کہ اس کے جو آمدن ہیں اس کے ذرائع آپ نے قانون کے مطابق بیان کرنے ہیں. اسی وجہ سے ہر پولیٹیکل پارٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتی ہے. انہوں نے ہر مالی سال کے اختتام کے اوپر فائنینشیل ایئر کے انہوں نے حساب دینا ہوتا ہے کہ ان کی آمدن کتنی، اخراجات کتنے، اور آمدن کے سورسز، کیونکہ آئین کہتا ہے کہ شیئر ڈسکلوز سورسز آف اٹس انکم. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے 8 سال پہ جو قوم کی نظریں جمی ہوئی تھیں ایک مقدمے کے اوپر، اور جس فیصلے کو مؤخر کرنے کے لیے 9 وکیل تبدیل کیے گئے، سینکڑوں ایڈجرنمنٹس لی گئی، سینکڑوں دفعہ الیکشن کمیشن پہ حملے کیے گئے، ان پہ چڑھائی کی گئی، پھر ریٹن معافی مانگ کے اس سے جان چھڑوائی گئی. اور ابھی 4 دن سے مجھے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے موقر ترین جمہوری اداروں کو اپنی چوری چھپانے کے لیے استعمال کیا گیا. پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی سے لوگوں کے ہاتھ کھڑے کروائے گئے، اور الیکشن کمیشن کے سربراہ کے خلاف قراردادیں منظور کروائی گئی، حالانکہ شاید انہیں یہ پتہ بھی نہ ہو کہ اس مکروہ منصوبے کے پیچھے اصل کیا راز ہے جس کی وجہ سے سب کچھ کیا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن کے دونوں موقر ممبران اور ان کے سربراہ جو کہ اس کیس کو پچھلے کئی سالوں سے سن رہے تھے، جناب درانی صاحب، جناب جتوئی صاحب اور جناب راجہ سلطان سکندر صاحب، انہوں نے بالکل آئین اور قانون کے مطابق یہ رپورٹ قوم کے سامنے رکھ دی ہے. یہی ان کا مینڈیٹ تھا. رپورٹ آپ نے دیکھ لی، رانا صاحب نے بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا. اس میں اس کے 3 حصے ہیں، جس میں انہوں نے وہ چیزیں کہ جو قانون کے تحت پروٹیکٹڈ تھی ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا، جو بیرونی فنڈنگ ہوئی ہے اور جو قانون سے متصادم ہے اس کا ذکر کر دیا گیا پیراگراف 50 میں تفصیل کے ساتھ. جو غیر ملکی شہری اور ایسے شہری خاص طور پہ جو کہ ڈیول نیشنلز نہیں ہیں، جو پاکستانی اور بیرون ملک کے، ایک بات آئی صبح کہ جی وہ ڈیول نیشنلز تو نہیں، جی نہیں وہ فورن نیشنلز نہیں ہیں.
قانون اس کی تخصیص نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی شہریت جو ہے امریکن ہے، جن کا اوریجن بھارتی ہے، جن کا اوریجن اسرائیلی ہے، شہریت یو کے کی ہے، شہریت امریکہ کی ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ایک اور بات جو الیکشن کمیشن نے کی کہ 5 کنزیکٹیو سال جس میں کہ یہ انڈر سکروٹنی تھے، سکروٹنی کے عمل کا 5 سال 2008 سے لے کے 2012-13 تک، ان 5 سالوں میں جو ہر سال ڈیکلریشن جمع کروایا، آرٹیکل 17(3) آف دی کانسٹیٹیوشن کے تابع اور قانون کے تابع عمران خان صاحب نے سربراہ پارٹی کے طور پہ اس ڈیکلریشن کو انہوں نے ان ایکوریٹ کہا، مس لیڈنگ کہا، کنسیلڈ کہا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ نہ صرف اس وقت جھوٹ بولا گیا بلکہ ہیئرنگ کے دوران بھی پی ٹی آئی پاکستان کے ریپرزنٹیٹیوز نے ریکارڈ چھپانے کی، اکاؤنٹس چھپانے کی، اکاؤنٹ سے لا تعلقی کا اظہار کیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے نہ صرف غیر قانونی عمل ہے بلکہ یہ بہت غیر اخلاقی حرکت ہے۔ وہ آدمی جس کی ساری سیاست کا دار و مدار چور ڈاکو، رسیدیں نکالو، منی ٹریل دو، اس بیانیے پہ اوپر قائم ہو، بیرونی سازشوں پہ قائم ہو، اور کہا جائے کہ آپ نے بیرونی امداد سے حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی آپ کا تو پرچہ آؤٹ ہو گیا، آپ کو تو پاکستان کے ایک آئینی ادارے نے یہ آپ کے ڈکری جاری کر دی، فیصلہ صادر کر دیا کہ آپ کی رسیدیں جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہیں، آپ کی منی ٹریل جو ہے وہ آپ کے بیانیے کے خلاف ہے، آپ کا جو بیانیہ بیرونی امداد نہ لینے کا اور بیرونی طاقتوں کو سیاست میں نہ لانے کا ہے، اس کو رد تو آپ نے 83 کروڑ روپیہ ان سے لے کے اس بیانیے کو رد کر دیا، تو آپ کو تو سیاست میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جواز اگر آپ بنائیں گے بھی تو آئین پاکستان اور پاکستان کا قانون اب آپ کو سیاست میں رہنے کے لیے کوئی جواز فراہم نہیں کرے گا، کوئی اجازت نہیں دے گا۔ جیسے کہ وزیر داخلہ نے فرمایا لا اس میں بڑا کلیئر ہے اور آج کا لا نہیں ہے۔ ہم نے عمران خان نیازی کے لیے یہ قانون سازی نہیں کی، یہ قانون سازی 2 مختلف ادوار میں ہوئی۔ یہ 2002 کا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے، اور ایون اس سے پہلے کے قانون میں بھی اسی طرح تھا۔ یہ 1973 کا آئین ہے جو سب سے مقدس ڈاکومنٹ ہے، پاکستان کی بقا اور سلامتی کی ضمانت ہے، اور یہ 2017 کا وہ پولیٹیکل پارٹیز کے قانون کو ڈیل کرنے والا الیکشن ایکٹ 2017 ہے، جس میں اس وقت کی اسمبلی میں موجود تمام سیاسی جماعتیں بشمول پاکستان تحریک انصاف نے شرکت کی۔ شیخ رشید صاحب اس کمیٹی کے 1 سیٹ کے ساتھ ممبر تھے۔ یہ کمیٹی آف ہول تھی جنہوں نے یہ قانون بنائے۔ اب قانون کی منشا یہ ہے کہ یا تو آپ خود نکل جائیں اس سارے دھارے میں سے اور قوم سے معافی مانگے، یا پھر آپ کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قانون بڑا سیدھا ہے، ایک لفظ اس رپورٹ میں لکھا ہوا ایگزامن کیا جائے گا ریلیونٹ کوارٹرز کے اوپر، منسٹری آف پارلیمنٹری افیئرز میں، منسٹری آف لا اینڈ جسٹس میں، منسٹری آف انٹیریئر میں، اور بریفنگ تیار کر کے وفاقی حکومت کے پاس جب یہ معاملہ آئے گا، یہ انشاءاللہ العزیز قوم دیکھے گی کہ کوئی سیاسی مخاصمت اور مخالفت کی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ لا شیل ٹیک اٹس اون کورس، قانون کو اپنا رستہ لینا چاہیے، قانون اپنا رستہ لے گا۔ جو آئین میں اور آئین کے تابع بنائی گئی قانون سازی میں لکھا ہے کہ اگر فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے تو اس کا پھر نتیجہ یہ ہوگا، اس کی فیٹ یہ ہوگی کہ اس کو وفاقی حکومت نوٹیفائی کرے گی کہ یہ ایز سچ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، اور اس کا ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بھیجا جائے گا۔ یہ معاملہ پہلے بھی ایک دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے گیا جب حنیف عباسی صاحب ایک پٹیشن لے کے گئے کہ عمران خان صادق اور امین نہیں ہے، عمران خان کے پاس منی ٹریل نہیں ہے، عمران خان نے کروڑوں روپے کی فنڈ ریزنگ کر کے اپنی سیاست چمکائی ہے، ہسپتال کے نام پہ لیے گئے فنڈز کو سیاسی جماعتوں کی، اپنی سیاسی جماعت کی تشہیر کے لیے، نوجوانوں کے ذہن تبدیل کرنے کے لیے، ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے، بیرونی ایجنڈا اور بیانیہ مسلط کرنے کے لیے انہوں نے استعمال کیا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے بالکل قانون کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ یہ جاب ہماری نہیں ہے، یہ کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے۔ انہوں نے حوالے دیے صفحہ 235 سے 40 تک، انہوں نے کہا کہ یہ سارا معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان دیکھے گا۔ قانون اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 ہے، اس کے شق نمبر 1، شق نمبر 2، شق 3 اور 6 کے تحت اس طرح سے یہ پروسیجرز ہوں گے۔ اور پھر انہوں نے نئے قانون کے تحت کہا کہ 2017 میں بھی یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان سے
ایک تفصیلی رپورٹ آئے گی اور اس رپورٹ کے بعد وفاقی حکومت یہ طے کرے گی کہ اس پارٹی پہ پابندی اور اس کے سربراہ پہ پابندی لگنی چاہیے کہ نہیں، اس کے اراکین اسمبلی کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے کہ نہیں، اور اس کے بعد سپریم کورٹ یہ معاملہ سنے گی۔ تو ہم پری ایمپٹ نہیں کرنا چاہتے، ہم وہ کام نہیں کرنا چاہتے جو ڈیو کورس میں بعد میں ہونا ہے۔ تو آج آپ نے دیکھ لیا، قوم نے دیکھ لیا کہ قانون نے اپنا رستہ دیا، الیکشن کمیشن نے بڑے تحمل، تدبر کے ساتھ، صبر کے ساتھ ان کی پروسیڈنگ سنی، ان کی مرضی کی ان کو تاریخیں دی، ان کے مرضی کے اوقات طے کیے، اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹس ان کو کئی ماہ پہلے دے دی، اور آج ڈیلیبریٹ کرنے کے بعد یہ ایک ویل تھاٹ آف فیکچول فیکٹس کے اوپر بیسڈ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور فورن بینکس کی رپورٹس کے اوپر بیسڈ، قومی اداروں کی رپورٹس کے اوپر بیسڈ یہ جو آج انہوں نے ڈیکلریشن دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم نے عمران خان صاحب کی سیاست کا اصل چہرہ دیکھ لیا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور ایک منٹ اور دیکھیں، یہ معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خود ہی الزام لگا کے، خود ہی جھوٹا کیس بنا کے، اپنے کسی ٹوڈی شہزاد اکبر سے پریس کانفرنس کروا کے لوگوں کو چور ڈاکو، آج ایک آئینی ادارے نے جو ہے وہ اسے چور ڈکلیئر کیا ہے، اسے جعل ساز ڈکلیئر کیا اور اسے جھوٹا ڈکلیئر کیا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی شرم، ویسے ہے تو نہیں، لیکن اسے کوئی شرم ہے تو اسے چاہیے کہ آج وہ اپنے ان الفاظ سے معافی مانگے لوگوں سے جن کے خلاف وہ اس قسم کی ہرزہ سرائی کرتا رہا ہے، اور خود جو ہے وہ مستعفی ہو۔ جی صاحب کے اس معاملے میں جو صاحب کا موقف آیا وہ یہ ہے کہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں اور کوئی فائنل فنڈنگ اس میں شامل نہیں ہے، تو فائنل فنڈنگ کے حوالے سے ان کا تو یہ موقف ہے کہ ہم پہ وہ صرف فارن فنڈنگ اور کیونکہ قانون میں ہے فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی، وہ ان الفاظ سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا کے تو وہ چلاکی کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی جس طرح سے یہ سیکشن 212 میں ہے، یہ آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ پڑھیں کہ آیا اس میں یہ فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ثابت ہوتی یا نہیں ہوتی، وہ 34 لوگ کون ہیں، وہ فارن نیشنل ہے یا نہیں ہے، وہ 351 کمپنیز کون ہیں، وہ فارن کمپنیز ہیں یا نہیں ہیں۔ تو وہ فارن ایڈڈ پارٹی، پولیٹیکل پارٹی اور فارن فنڈنگ، اس میں جو ہے نا وہ کھیل رہے ہیں، اور اب تک کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا، کسی جو فیکچول پوزیشن جو اس فیصلے میں دی گئی ہے، ایک بات کے بارے میں نہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ بات غلط ہے، یہ حقائق کے برعکس ہے، دیکھیں ہمارے پاس یہ ثبوت ہے، ہمارے پاس یہ چیز ہے، یہ بات اس طرح سے نہیں ہے، کوئی ایک بات۔ اور اگر بات اب تک کی ہے تو صرف یہ کی ہے کہ وہ دیکھیں جی وہ جو ڈکلیریشن ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، ایسے ہی جی وہ آڈیٹر نے، وکیل نے جو ہے وہ جہاں پہ کہا تو وہ جو ہے وہ انہوں نے سائن کر دیے، اور وہ سائن کر دیے تو اس لیے جناب وہ جو انہیں کیا، آپ کو پتہ ہی انہیں کیا، کبھی کوئی اس طرح سے اگنورینس آف لا جو ہے دیٹ از نو ایکسکیوز، کبھی اس طرح سے بھی کوئی کسی کی معافی ہو سکتی ہے۔ جی یہ دیکھیے، یہ پیرا 50 جو آج کی رپورٹ ہے، پیرا 50 پیج 65 پہ پوری تفصیل کے ساتھ 10 مختلف ہیڈز کے اندر الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ یہ وہ ساری فنڈنگ ہے جو کہ اس کیس کے حوالے سے ریلیونٹ ہے، اور یہ فورن سورسز سے آئی ہے، جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، اور ناؤ پی ٹی آئی از فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی۔ رانا صاحب جی عرض یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن نے عمران خان پر لاحق کی ہے، نمبر 1۔ دوسرا، الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، کیا وہ بچہ لڑکا ہے، لڑکی ہے، یا دوسرا اس کا فیصلہ وزارت داخلہ کے انٹیریئر منسٹر ایک ریفرنس کے ذریعے کب اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے سپریم کورٹ کو بھیجیں گے؟ جی دیکھیں، بچہ پیدا ہو گیا نا، یہ تو آپ نے فرما دی ہے۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو گیا تو اب اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اور اس کی جو ہے وہ صنف کا بھی جو ہے نا، اس کا بھی جو ہے نا وہ تعین ہو جائے گا۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہی یہ ہے کہ وہ فیکٹس کی بنیاد پہ، ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ رپورٹ دے۔ اس نے وہ رپورٹ جو ہے وہ فیکٹس، فگرز،
اپنا ایویڈنس کی بنیاد پہ دے دی ہے کہ یہ فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ آدمی جھوٹا ہے، اس نے کنسیلمنٹ کی ہے، اس نے جو ہے وہ رانگ ڈکلیریشن کی ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے جو ہے وہ ثابت کی ہیں. کوئی تقریباً یعنی 5 ایسی چیزیں ہیں کہ جو انہوں نے، اس نے آئین کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے، اس نے فلاں فلاں قانون کو جو ہے وہ توڑا. اسلام آباد میں وفاقی وزراء کی نیوز کانفرنس اس وقت جاری ہے.